احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ الف لام میم، اس کی ہم نے کل بھی تھوڑی سی وضاحت کی تھی کہ اس کا معنی ہے اللہ اعلم بمرادہ، کہ اس کا صحیح معنی اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ اس کا کوئی معنی نہیں جانتا۔ کچھ لوگوں نے مختلف اس کے ترجمے، اس کے معنی کیے ہیں۔ کچھ مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ الف سے مراد اللہ تعالی ہیں، لام سے مراد جبریل ہیں چونکہ جبریل کا آخری لفظ لام ہے، اور میم سے مراد محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن محترم بھائیوں، اس کی کوئی صحیح سند ہمیں نہیں ملی کہ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہو، اور اسی طریقے سے اگر اس صورت کے شروع میں الف لام میم کا ترجمہ یہ اللہ اور جبریل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنتے ہیں، تو پھر جو باقی صورتوں کے شروع میں جیسے الف لام میم صاد یا الف لام را یا الف لام میم را یا کاف ہا یا عین صاد یا ہا میم عین سین قاف، تو پھر ان کا کیا ہم ترجمہ کریں گے؟ اس لیے لہذا ثابت ہوا کہ یہ ترجمہ یعنی کہ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح کچھ مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اس صورت میں یعنی کہ سورہ البقرہ میں زیادہ جو الفاظ ہیں وہ یہ استعمال ہوتے ہیں، الف لام اور میم، اس لیے جس صورت کے اندر جو الفاظ زیادہ استعمال ہوتے ہوں تو لہٰذا وہ جو ہے وہ الفاظ اللہ تبارک و تعالی سورت کے شروع میں وہ بیان کر دیتے ہیں، جن کو ہم حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اچھا، تو بھائیو، اس کی بھی ہمیں کوئی تفصیل یا کوئی صحیح حدیث نہیں ملی، تو کچھ نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے چونکہ یہ کتاب جو ہے قرآن مجید یہ عربی زبان میں ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت عربی زبان جو تھی اس کا دنیا میں بہت بڑا چرچا تھا، اور عربی زبان کا بڑا نام تھا، اور بڑے بڑے فصیح اللسان اور بڑے بڑے جو لوگ تھے نا عربی دان دنیا کے اندر موجود تھے، اور عرب کے لوگ جو تھے یہ شعر و شاعری کے اندر بھی بہت زیادہ آگے تھے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ قرآن مجید کی تعلیم، قرآن مجید پڑھ کے سنایا، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ جی یہ کتاب بھی یعنی کہ نعوذ باللہ جو ان کے خیال کے مطابق کہ کسی شاعر کی لکھی ہوئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور چیلنج پھر یہ الفاظ اس صورت کے شروع میں یا مختلف صورتوں کے شروع میں یہ نازل فرمائے کہ تم بھی بڑے عربی دان ہو اور تم بھی بڑے بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ ہم بڑے سمجھدار ہیں، تو تم لہٰذا اگر تم واقعتاً ہی عربی کے ماہر ہو اور تم اس کتاب کو قرآن مجید کو کسی شاعر کی کلام سمجھتے ہو تو پھر ان الفاظ کا ترجمہ بتاؤ، تو یہ کوئی بھی اس کا ترجمہ نہ بتا سکا۔ تو اس لیے ہم تو وہی بات کہیں گے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ترجمہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اعلم بمرادہ، کہ اس کا ترجمہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو لہٰذا میرے محترم بھائیوں، ہم اس کے ترجمے کے بارے میں بس اتنی بات ہی کہیں گے کہ اللہ اعلم
بمرادہ کہ اس کا ترجمہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اچھا، تو اب اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ذالک الکتاب، ذالک الکتاب کہ یہ کتاب لا ریب اس میں کوئی شک نہیں۔ ذالک کا معنی ہوتا ہے یہ، اور الکتاب کا معنی وہ ہم سمجھتے ہیں کہ کتاب ہے، لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، یعنی کہ ایک چیز کی نفی کی جا رہی ہے، ایک چیز کا رد کیا جا رہا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اسی طرح لا نہیں، کیا نہیں؟ الریب نہیں شک، فیہ اس میں، کس میں؟ یعنی اس کتاب میں، ذالک الکتاب یہ کتاب نہیں شک، فیہ اس میں، ہدن یہ ہدایت ہے، للمتقین واسطے متقی لوگوں کے، یعنی واسطے پرہیزگار لوگوں کے، متقی لوگوں کے۔ اب اس میں یہ جو لفظ ذالک ہے نا، ذالک اس کو کہتے ہیں عربی گرامر میں یہ اسم اشارہ ہے، اور اسم اشارہ یعنی کہ اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہ لفظ ذالک، ھذا اور تلکا، یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو حروف ہیں، ان کو اسماء اشارہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ کسی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر بھی یہ اسم اشارہ ہے، یعنی کہ ذالک یہ اشارہ ہے کس کی طرف؟ الکتاب، یہ کتاب، یعنی اس کتاب کی طرف یہ اشارہ ہے۔ اور کیا اشارہ ہے؟ کہ لا ریب اس کتاب میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں، یعنی اس کتاب میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ اور فیہ، فی معنی ہوتا ہے میں، ہی معنی اس، یعنی اس کتاب میں لا ریب کوئی شک نہیں، ہدن یہ کتاب ہدایت ہے، کن کے لیے؟ للمتقین متقی لوگوں کے لیے، یعنی کہ پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ پرہیزگار کن کو کہا جاتا ہے؟ متقی کن کو کہا جاتا ہے؟ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے یہ سوال کیا، یہ پوچھا، کہا کہ ابی بتاؤ کہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی۔ اور چونکہ ابی رضی اللہ تعالی عنہ یہ قرآن مجید کے متعلق بہت ساری معلومات، بلکہ ان کو قاری قرآن کہا جاتا ہے، تو جب آپ نے پوچھا عمر رضی اللہ عنہ کہ بھائی بتاؤ کہ تقوی کس کو کہتے ہیں، تو وہ فرمانے لگے کہ اے امیر المؤمنین مجھے اس چیز کا جواب دو کہ اگر آپ کسی خاردار رستے سے، ایسی پگڈنڈی سے گزریں کہ جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں، کانٹے ہوں، تو کیسے گزریں گے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی وہاں سے تو پھر میں اپنے دامن کو، اپنے کپڑوں کو اچھی طرح سمیٹ کے گزروں گا تاکہ کوئی جھاڑی اور کوئی کانٹا جو ہے نا وہ میرے کانٹوں میں نہ چبھ جائے اور اس کا کوئی نقصان نہ ہو۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین اسی چیز کا نام تقوی ہے، یعنی اسی چیز کا نام تقوی ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے، یعنی کہ جو دنیا میں شیطان نے جگہ جگہ پہ جال بچھا رکھے ہیں، اپنے کانٹے بکھیر رکھے ہیں، تو ان سے بچ کر، اپنے دامن کو بچا کر نکلنے والا شخص اور جانے والا شخص، فرمایا کہ یہی آدمی متقی ہے اور یہی تقوی والا آدمی ہے۔ تو اس لیے یہ جو کتاب ہے قرآن مجید، یہ تقوی یعنی کہ متقی جو لوگ ہیں، یہ ان کے لیے ہدایت کا باعث ہے، متقی لوگوں کے لیے۔ اچھا، اب اس بات کی سمجھ آ گئی کہ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، فیہ اس میں ہدن ہدایت ہے، یعنی ہدایت کا معنی رستہ، صحیح رستہ، سیدھا رستہ، ہدن للمتقین یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، یعنی کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔
اچھا اب یہاں پہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جی قرآن مجید صرف متقی لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث کیوں ہے، باقی لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث کیوں نہیں ہے؟ بھائی قرآن مجید اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی یہ کتاب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، پہلی بات تو یہ ہے۔ اچھا پھر یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث اس لیے ہے کہ متقی لوگ جو ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور گناہوں سے بچنے والے ہیں۔ اب جو آدمی گناہوں سے بچتا ہی نہیں ہے، جو آدمی تقوی کی طرف آتا ہی نہیں ہے، جو اپنے اللہ کو سمجھتا ہی نہیں ہے، اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، تو یہ کتاب اس کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ وہ تو اس کی توہین کرے گا بے ایمان، وہ تو اس کو پھاڑے گا، وہ تو اس کے خلاف چلے گا، وہ تو اس کو برا بھلا کہے گا۔ تو اس کتاب سے وہی شخص پیدا اٹھائے گا نا کہ جو اس کتاب کی اہمیت کو سمجھتا ہوگا، جو اس قرآن مجید کی اہمیت کو سمجھتا ہوگا، وہی اس سے فائدہ۔ یہ ڈاکٹر ہے، اب ایک مریض ہے، ایک مریض مثال شوگر کا مریض ہے، اب بھئی شوگر کا مریض جو ہے، اب اس کے ورثاء، اس کے والدین یا اس کے ڈاکٹر یا ڈاکٹر جو ہے اس کو ایک چیز سے روکتے ہیں کہ بھی آپ نے اس چیز سے رکنا ہے، تو جب وہ رکتا ہی نہیں ہے، یعنی کہ وہ میٹھے سے رکتا ہی نہیں ہے، تو ڈاکٹر کہتے ہیں بھی اس کو دوائی دیں یا نہ دیں، کیا فائدہ بھی؟ یہ متقی لوگوں کے لیے رہنمائی کا باعث ہے، متقی لوگوں کے لیے۔ اچھا اس کے بعد ایک اور بات ہے کہ جو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ہیں بہاولپور کے، وہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی یہ 1933 کی بات ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 1933 میں جب وہ میونخ میں، یعنی کہ جرمنی کا جو شہر میونخ ہے، وہاں پہ وہ یعنی کہ یونیورسٹی کے اندر، میونخ یونیورسٹی کے اندر وہ زیر تعلیم تھے یا وہاں پر تھے، تو کہتے ہیں کہ پیرس یعنی کہ انہوں نے عیسائیوں کی کتاب پر انہوں نے ریسرچ کی، تحقیق کی، اور اس میں پتہ چلا کہ تقریباً مختلف جو انہوں نے نسخے وغیرہ جمع کیے، اکٹھے کیے، تو ان میں سے تقریباً 2 لاکھ روایات میں، یعنی کہ انجیل، بائبل، انجیل، تورات، زبور جب اکٹھا کر کے جس کو بائبل کہتے ہیں، 2 لاکھ انہوں نے اس میں اختلافات پائے، یعنی کہ ایسی لوگوں کے اندر اس میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ لیکن ایک واحد قرآن مجید ہے، کہتے ہیں کہ دنیا سے کئی مقامات پہ ہم نے یہ کئی سال تک لگے رہے کہ مختلف لائبریریوں میں جا کر، مختلف کتب خانوں میں جا کر پرانے سے پرانے ہاتھوں کے لکھے ہوئے، پھر پرانے سے پرانے نسخے اکٹھے کیے کہ شاید ان کے درمیان کہیں نہ کہیں کوئی اختلاف آ جائے۔ لیکن فرماتے ہیں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کہ اس یعنی کہ پیرس یونیورسٹی کے ڈائریکٹر نے یہ بات کہی کہ ہمیں اس قرآن مجید میں کوئی اختلاف نظر نہیں آیا، یعنی قرآن مجید ایسی عظیم کتاب ہے، یعنی جس پہ کافر بھی یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ اس قرآن مجید میں کوئی کسی قسم کا اختلاف اور شک نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ یہ کتاب کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کا تعارف کروا دیا، یعنی اب یہ آپ کو انشاءاللہ یہ بات یاد رہے گی کہ الف لام میم، اس کا معنی اللہ اعلم بمرادہ، کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب، نہیں شک، فیہ، اس میں، ہدن، یہ ہدایت ہے، ہدایت کا باعث ہے، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے، یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے یہ کتاب ہدایت کا باعث ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر، غیب کے ساتھ، ویقیم، اور وہ قائم کرتے ہیں، ویقیمون، وہ قائم کرتے ہیں سارے کے سارے، کیا؟ الصلاۃ، نماز کو، ومما، اور اس چیز سے جو رزقناہم، رزق دیا ہم نے ان کو، یعنی کہ دولت دی ان کو، مال دیا ان کو، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، الذین، وہ لوگ،
یؤمنون۔ اب اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی جو آگے ڈیفینیشن ہے، یعنی متقی لوگ کون ہوتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ ان کو آگے بیان فرما رہا ہے۔ چونکہ اللہ نے فرمایا نا کہ یہ قرآن مجید ہدایت کا باعث ہے اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ متقی لوگوں کی جو آگے نا وہ تعریف وہ بیان فرماتے ہیں کہ متقی لوگ کہا کن کو جاتا ہے۔ فرمایا کہ متقی لوگوں کی یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے، سب سے پہلی نشانی متقی لوگوں کی یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب پر، غیب سے مراد کہ اللہ کا حکم آ گیا، اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں، اللہ پر ایمان لے۔ جنت کو دیکھا نہیں لیکن اللہ نے کہہ دیا، پیارے پیغمبر نے کہہ دیا، جنت پہ ایمان لے آئے۔ جہنم کو دیکھا نہیں لیکن اللہ نے کہہ دیا، پیارے پیغمبر نے کہہ دیا، جہنم پہ ایمان لے آئے۔ فرشتوں کو دیکھا نہیں، ہم نے آپ نے فرشتوں کو دیکھا نہیں لیکن اللہ نے کہہ دیا، پیارے پیغمبر نے کہہ دیا، فرشتوں پر ایمان لے آئے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی چیزیں ہمیں بیان فرمائی ہیں قرآن مجید میں اور پیارے پیغمبر نے احادیث میں، اور اس پہ ہم ایمان لے آئے۔ ہم نے اس پہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، کیوں ہوگا، ہاں جی اس کے خد و خال کیا ہوں گے، اس کے وہ اسباب کیا ہوں گے، یعنی اس بحث و مباحثے میں نہیں پڑے۔ یؤمنون بالغیب، بس اللہ نے کہا اور ہم اس پر ایمان لے آئے۔ یعنی کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، متقی لوگوں کی پہلی شرط یہ ہے، جس کے لیے یہ کتاب، یہ قرآن مجید ہدایت کا باعث بنتی ہے نا، ان میں سے پہلی شرط متقی لوگوں کی یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب، اللہ کو دیکھا نہیں، نبی کو دیکھا نہیں، جنت کو دیکھا نہیں، جہنم کو دیکھا نہیں، فرشتوں کو دیکھا نہیں، لیکن ان سب چیزوں پر ایمان ہے۔ اس کو کہتے ہیں یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا۔ اچھا، غیب پر ایمان لانے کے بعد دوسری صفت کیا ہوتی ہے متقی لوگوں کی؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ متقی ہے، اور بھائی جو نماز نہیں پڑھتا وہ متقی نہیں ہو سکتا، وہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہو سکتا۔ جس کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر ہوگا وہ نمازی ضرور ہوگا، اور جو نمازی نہیں ہے وہ کبھی متقی نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ متقی لوگوں کی دوسری یہ علامت ہے، ان کی الصلاۃ، نماز کو قائم کرتا ہے۔ اب نماز کا ایک بڑا لمبا موضوع ہے، وسیع موضوع ہے، میں مختصر سی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان مومن اور ایک کافر کے درمیان جو حد فاصل ہے، یعنی کہ جو چیز فیصلہ کرتی ہے وہ نماز ہے، یعنی کہ اگر بندہ نماز پڑھتا ہے تو مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا فرق ہے۔ تو اس لیے نماز کے متعلق بہت ساری احادیث ہیں، بلکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، لوگوں نماز قائم کرو، کہیں مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہے کہ نماز پڑھو گے تو مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھتے تو تم مشرکین میں سے ہو جاؤ گے۔ اتنا اہم حکم ہے۔ بہرکیف نماز کے اوپر انشاءاللہ ہم آگے جا کے بات کریں گے کہ نماز کا ایک اہم معاملہ ہے، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک یہ بنیادی رکن ہے۔ تو بہرکیف یہاں پہ ہم یہ بات بتا رہے ہیں کہ متقی لوگوں کی جو دوسری علامت ہے وہ ہے نماز کا قیام، نماز قائم کرنا۔ اور تیسری چیز وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ جو ہم نے ان کو مال عطا کیا ہے، اللہ نے مال دیا، فراوانی دی، اور اس کے اوپر وہ سانپ بن کر نہیں بیٹھتے بلکہ اس میں سے وہ صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں۔ اپنے عزیز و اقربا، اپنے رشتہ دار، اپنے محلے میں، اپنے دائیں بائیں، اپنے آگے پیچھے، یعنی کہ یتیم، بیوہ، مساکین اور دیگر جو مستحق لوگ ہیں وہ ان پر وہ خرچ کرتے رہتے ہیں، دیگر جو اللہ کے رستے ہیں ہاں جی وہاں پہ وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہے متقی لوگوں کی تین علامتیں جو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہیں۔ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا، ویقیمون الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس چیز سے جو ہم نے ان کو دیا رزق
ينفقون، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو 3 علامتیں اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائی، 3 نشانیاں متقی لوگوں کی، اور 3 نشانیاں ہی اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں بیان فرمائی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے۔ تو آج کی ہماری یہ 2 آیتیں ہیں، ہاں جی، الف لام میم، یہ تو ہم نے کل آیت پڑھی تھی کہ اللہ اعلم بمرادہ، اور دوسری آیت ذالک الکتاب، ذالک معنی یہ، الکتاب میں نہ کتاب، لا میں نہ نہیں، ریب میں نہ شک، فی میں ہی اس میں، یعنی کہ اس میں کوئی شک نہیں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین واسطے متقی لوگوں کے، یعنی کہ ذالک الکتاب، یہ کتاب، نہیں شک اس میں، ہدن للمتقین، یہ ہدایت کا باعث ہے کتاب متقی لوگوں کے لیے۔ الذین، وہ لوگ، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر، غیب کے ساتھ، یعنی اللہ کو دیکھا نہیں، نبی کو دیکھا نہیں، فرشتوں کو دیکھا نہیں، جنت کو دیکھا نہیں، جہنم کو دیکھا نہیں، ہاں جی، آسمان کے اوپر ہے کیا ہے دیکھا نہیں، ہاں جی، دوسرے آسمان کے اوپر کیا ہے دیکھا نہیں، لیکن ان سب چیزوں پر ہمارا ایمان ہے، اور یہ متقی لوگوں کی علامت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ساتھ غیب کے، ویقیمون، اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز کو، ومما، اور اس چیز سے، ما، جو، رزقناہم، رزق دیا ہم نے ان کو، یعنی کہ مال دیا ہم نے ان کو، ینفقون، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ ہے میرے محترم بھائیو آج کی یہ 2 آیتیں۔ تو انشاءاللہ العزیز کل سے ہم آیت نمبر 3 اور آگے آیت نمبر 4 پڑھیں گے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ بھائیوں کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں دوبارہ پھر میں دہرا دیتا ہوں، ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فیہ، نہیں شک، فیہ، اس میں، ہدی للمتقین، یہ ہدایت کا باعث ہے متقی لوگوں کے لیے، الذین، وہ لوگ، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب کے ساتھ، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں وہ نماز کو، ومما رزقناہم، اور اس چیز سے جو رزق دیا ہم نے ان کو، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ بھائیوں کا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ آج تھوڑا سی نیٹ کی وجہ سے نا وہ گوگل میٹ کے اوپر آج وہ تھوڑا سا پرابلم ہے، تو انشاءاللہ کل کو اس کی تھوڑی سی سیٹنگ کر لیں گے تو یہ انشاءاللہ پرابلم بھی سالو ہو جائے گی۔ بارک